السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح معنوں میں رمضان المبارک گزارتا ہے تو اس کی برکات پورا سال اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ تو روزے دار کے لیے کون کون سی صفات احادیث میں آئیں، تو عید کے بعد سے ایک ایک صفت کو لے کر کے موضوع بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے مزدور کے حوالے سے بات تھی، اور حدیث میں رمضان المبارک میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مزدور سے اس کے کام میں رعایت کر دو۔ یہ روزے دار میں ایک
ذکر تھا، وصف تھا، تو اس کو عنوان بنا کر پچھلے جمعے مزدور کے اوپر بات ہوئی۔ پھر اسی طرح روزے دار کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی تجھ سے غصہ کرے، لڑائی کرے، غصہ دکھائے، تو آپ آگے سے کہیں کہ میں روزے دار ہوں، آپ آگے سے لڑائی نہ کریں۔ یہ ایک وصف تھا۔ تو اس کو آج کی نشست میں اور آج کی اس بیان کا عنوان ہے عدم برداشت، غصہ کرنا اور غصے سے آپے سے باہر ہو جانا۔ اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے اوپر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان میں اللہ پاک نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک شہوت اور ایک غصہ۔ شہوت کا دوسرا نام ہے خواہش نفس، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنا، خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ تو ایک یہ چیز انسان کے لیے بگاڑ کا سبب ہے، اور انسان اس سے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا۔ اور دوسری چیز غصہ۔ غصے کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، غصے کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے۔ بغض کے معنی کہ کسی طاقتور سے انسان کی لڑائی ہو جائے، اسے نہ زبان سے کچھ کہہ سکے اور نہ ہاتھ سے کچھ کہہ سکے، انتقام نہ لے سکے، دل میں ہر وقت اس بات کی خواہش رہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچے، تو یہ بغض کہلاتا ہے۔ حسد بھی بغض سے پیدا ہوتا ہے، غصے سے پیدا ہوتا ہے، بغض بھی غصے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب انسان غصے میں اپنے اوپر برداشت نہیں کرتا، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے سامنے اس کی مثال گیند کی ہے، بال کی ہے، کہ وہ جس طرف چاہے اس کے لے جائے۔ صرف اور صرف دین اسلام، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہی وہ چیز ہے جو انسان کو غصے میں، اعتدال میں رکھنے کی تعلیم دیتی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان اپنے غصے میں اعتدال پیدا کر سکتا ہے، ورنہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اور غصہ، انتقام کا جذبہ، یہ ایسی چیز ہے کہ جو تمام حدود پامال کر دیتا ہے اور تمام اخلاقیات کو پامال کر دیتا ہے۔ غصہ اور انتقام ہی وہ جذبہ تھا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ صرف یہ کہ انہیں شہید کیا گیا، چلو بھئی شہید ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، نہیں،
انتقام، غصہ، اس سے آگے قتل کرنے کے بعد بھی رحم نہیں کیا، آنکھیں نکال دی، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، زبان کاٹ دی. یہ کیا ہے؟ یہ غصہ ہی تو ہے. چند دن پہلے کی، 2 دن پہلے کی خبر ہے، ہمارے ملک میں سکے ماموں نے اپنے سکے بھانجے کو زمین کے تنازع پر، بھانجا ہے، بہن کا بیٹا ہے، زمین کے تنازع پر اسے قتل کیا، گولی ماری، پھر اس کی لاش کو رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے موٹر سائیکل کے پیچھے گھسیٹتا ہوا چکر لگا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ غصے کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیتی. یہ نہیں کہتی کہ غصہ ختم ہو، نہیں، اس کو لگام دیتی ہے کہ ہمارا غصہ حدود اور شرعی دائرے میں رہے اور اس کو پامال نہ کرے. آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، مدارس میں جو دارالافتاء ہیں، جہاں مفتیان فتویٰ دیتے ہیں، سب سے زیادہ جو فتاوی جات آتے ہیں وہ طلاق کے آتے ہیں. سب سے زیادہ طلاق. 1-2 دن کے بعد یہاں بھی روزانہ لوگ آتے ہیں، غصے میں 3 طلاق دے دی. غصے میں یہ الفاظ نکل گئے. ارے بھائی، محبت میں کون کہتا ہے؟ تحفے میں کون دیتا ہے؟ پیار میں کون کہتا ہے؟ غصے ہی میں تو کہا جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اپنے غصے کو اعتدال میں رکھیں. غصہ جتنا مرضی آئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ غصے والا کون ہوگا؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے نہایت سخت، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل. تمام صحابہ کرام بما حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں اتنے سخت ہیں کہ الیاذ باللہ حضور کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اور کہاں حضور کی برکت سے، اسلام کی تعلیمات کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے کیفیت بدل گئی. ایسی کیفیت بدلی کہ شام کے سفر میں ہیں، واپس آئے تو ایک راستے سے گزر رہے تھے تو ایک بڑھیا کو دیکھا. فرمانے لگے کیا حال ہے بڑی بھی؟ وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ عمر بن خطاب ہیں. کہا میرا حال چھوڑیں، امیر المومنین کا کیا حال ہے اللہ ہی اس سے پوچھے. حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے کیا ایسا کر دیا؟ کہا مجھ بوڑھی کو پوچھا ہی نہیں، میرا وظیفہ ہی نہیں، اور میں پریشان ہوں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انہیں نہیں خبر ہوگی. تو کہا کہ اگر خبر نہیں رکھنی تھی تو پھر امیر المومنین بننے کا کس نے کہا تھا انہیں؟ کیوں بنا امیر المومنین؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ایک اور صحابی آ گئے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کو پتہ ہی نہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اب بڑھیا کے کان کھڑے ہوئے. اب بڑھیا لہجے میں تھوڑی سی نرمی آ گئی. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دیں. رونے لگے.
اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ابھی بیت المال سے اتنا لا کے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تمہاری ساری شکایت دور ہو جائے گی، لیکن اتنا وعدہ کرو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری شکایت نہیں کرو گی، شکایت نہیں کرو۔ یہ کیا ہے؟ ایسا جری 10 فٹ قد ہے جس کا، حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب چلتے تھے بازار میں تو نوجوان دبک جاتے تھے، اٹھ کے بھاگ جاتے تھے گھروں میں، ہمت نہیں ہوتی تھی ان کا سامنا کرنے کی۔ لیکن اب یہ سارا کر و فر تبدیل ہو گیا، اور تبدیل کیا کس نے؟ اللہ کے دین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم آج کہتے ہیں نا، ابھی پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا ملک 50 سال پیچھے چلا گیا، یعنی اتنا نقصان ہوا۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر دینی اعتبار سے دیکھیں گے تو شاید یہ بے جا نہیں ہوگا، ہم بہت پیچھے چلے گئے، ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ ظاہری چہرے پر مسکراہٹ کا نام اخلاق نہیں، غصے میں پتہ چلتا ہے کہ آیا اخلاقیات کا کچھ ایک آدھ رمق ہے بھی کہ نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی۔ ایک ایک صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، ایک صاحب آ گئے، حضرت کو سخص کہنا شروع کر دیا۔ اب حضرت خاموش، سر نیچے کر لیا۔ بعض لوگوں کو اس بات پر بھی غصہ آتا ہے کہ یہ بولتا کیوں نہیں، یہ بولتا کیوں نہیں، یعنی میں جو اتنا سخت کہہ رہا ہوں کچھ تو آگ لگنی چاہیے نا، کچھ تو بھڑکنا چاہیے، یہ بھڑک کیوں نہیں رہے؟ اب اور زیادہ اشتعال میں، اور زیادہ غصے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور زیادہ ٹھنڈے ہو گئے اور سر جھکایا، سن رہے ہیں۔ جب خاصی دیر گزر گئی تو اپنے غلام حضرت اکرمہ کو بلایا، فرمایا اکرمہ آؤ۔ اب وہ جو غلام کو دیکھ رہے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت فرمائیں گے کہ اس کو 2-4 تھپڑ لگاؤ، ایک طرف بھگاؤ۔ حضرت نے فرمایا ایسا کرو، اس کو لے جاؤ، اس کی جو ضرورت ہے وہ گھر سے لے کر پوری کر دو، اگر پیسوں کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ تو یہ کچھ کہہ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو جو کچھ یہ کہہ رہا تھا اگر میں ایسا ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، جو مجھے یہ سخت کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، اگر میں ایسا ہوں تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسے یہ کہہ رہا ہے تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ گئیں۔ دیکھو میرے پیارو، کیا انسان نہ تھے؟ انسان تو یہ بھی تھے، اور دل بھی تھا، قدرت بھی تھی، لیکن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کایا پلٹ دی، رخ پلٹ دیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک کوئی بزرگ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے چند ایک عقیدت مند بھی تھے۔ ایک صاحب نے دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ ٹھگ مولوی جا رہا ہے، یہ ٹھگ مولوی جا رہا ہے۔ اب جو عقیدت مند تھے انہیں غصہ آیا تو انہوں نے روک دیا، کہا کچھ نہیں، چھوڑ دیا۔ کہا کہ انہوں نے ایسی بات کی، ان کا چھوڑ دیا۔ انہیں گھر لے آئے،
کہا کہ آپ کو اس بات پر غصہ آیا ہے نا کہ اس نے خلاف واقعہ بات کہی ہے، یعنی جو نہیں تھا وہ مجھے کہا ہے۔ تو انہوں نے کچھ خطوط نکالے اور نکال کے ان کے سامنے رکھ دیے۔ ان خطوط کو فرمایا کہ ان خطوط کو پڑھو۔ جب ان خطوط کو پڑھا گیا تو کسی نے لکھا قبلہ، کعبہ، فلاں فلاں، کسی نے کچھ لمبے لمبے القابات۔ اب ان حضرت نے فرمایا کہ ان کی بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے کہ انہوں نے بھی خلاف واقعہ بات لکھی ہے۔ اگر اس نے خلاف واقعہ بات کہہ دی تو آپ اتنے غصے میں آ گئے، یہ جو اتنے سارے لوگ خلاف واقعہ بات لکھ رہے ہیں، مجھے ایسے القابات دے رہے ہیں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری آپس کی محبت، ہماری ایک دوسرے سے عقیدت، ایک دوسرے سے تعلق دین کے تابع ہو۔ دین کے تابع ہوگا تو اس میں ہماری بقا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہ تھے، بہت بڑے انسان تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتا تھے اور شہزادہ خاندان سے تھے۔ علمی اعتبار سے اپنا مقام آپ رکھتے تھے۔ بہت بڑے جلسے میں کسی نے حضرت سے کہہ دیا اٹھ کے کھڑے ہو کے کہ آپ تو حرامزادہ ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حرامزادہ ہیں، حلالی نہیں ہیں۔ اب دیانتداری سے بتاؤ، ایک عام سا انسان اس کے بیٹوں کے سامنے اگر اس کے باپ کو کوئی یہ الفاظ کہتا ہے تو اس وقت بیٹوں کا کیا حال ہوگا؟ جسے کہا جا رہا ہے اس کا اپنا کیا حال ہوگا؟ اور جو محبت کرنے والے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جب دوران تقریر، دوران بیان اس نے یہ بات کہی، حضرت نے بیان روکا اور اس کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، بھائی آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، میرے والد اور والدہ کے نکاح اب بھی موجود ہیں، فلاں جگہ میں ہیں، ایک کا نام یہ ہے، ایک کا نام یہ ہے، لہذا میں حلال کی اولاد ہوں، حرام کی نہیں۔ بس اتنی بات کہی اور بیان شروع کر دیا۔ کیا ان لوگوں کے دل میں دل نہیں تھا اور طاقت نہیں تھی، قدرت نہیں تھی، لیکن کیا تھا کہ شریعت مطہرہ نے غصے کو لگام ڈال دی۔ کتنا غصہ کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کے سامنے ایک شخص نے آپ کی شان میں کافر تھا، کوئی نازیبا الفاظ کہے، فوراً اس کو گرایا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب اس نے دیکھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب جب تھوک دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈبل غصہ ہو جاتا، پہلا ایک اور تھوکنے پر الگ غصہ۔ جو کام آدھے گھنٹے میں کرنا تھا 2 منٹ میں کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، الگ ہو گئے۔ اب لوگ حیران اور وہ بھی حیران کہ آپ نے مجھے چھوڑ کیسے دیا؟ فرمایا کہ پہلے جو میں نے آپ کو نیچے گرایا تھا وہ اپنے لیے نہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تھا۔
جب آپ نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھ میں اور غصہ پیدا ہوا. اب اگر میں آپ پر ہاتھ اٹھاتا تو ممکن تھا کہ اس میں میرے نفس کی شرارت ہوتی, میں اپنے غصے کی وجہ سے آپ پر ہاتھ اٹھاتا, خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے نہ ہوتا, اس لیے الگ ہو گئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑی شخصیت ہیں. حضرت کا معمول تھا ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کرتے, ظہر کے بعد کچھ دیر آرام کرتے اور رات کو عبادت کرتے. تو ایک شخص نے, دو شخصوں کے درمیان یہ بحث ہوئی. ایک نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ امت میں حلیم, حوصلے والا, برداشت کرنے والا, غصہ نہ کرنے والا سفیان ثوری ہیں. دوسرے نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ ہیں. اب یہ آپس میں بحث ہوئی تو ان میں سے ایک امتحان کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے. ظہر کے بعد جب حضرت لیٹنے کے لیے, آرام کرنے کے لیے گئے, بستر پر گئے تو اس نے دستک دی. حضرت باہر تشریف لائے. حضرت نے فرمائیے. کہنے لگا حضرت مسئلہ معلوم کرنے. فرمایا پوچھیں. کہا بھول گیا. کوئی بات نہیں, واپس چلے. پھر جا کے لیٹے, پھر دروازے پر دستک ہوئی, پھر واپس تشریف لائے وہی شخص. حضرت نے فرمائیے. کہا حضرت مسئلہ معلوم کرنا تھا. کہا تو پوچھیں. کہا بس ابھی تک یاد تھا, آپ کو دیکھ کر بھول گیا. کہا کوئی بات نہیں. پھر چلے. پھر تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا, پھر بہانہ کر دیا. کوئی غصہ نہیں. حضرت واپس چلے گئے. اس کو ذرا اس پہ رکھ کے سوچیں, اگر ایک شخص رات کو نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا ہو, ساری رات 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آیا ہو, صبح گھر میں اگر بچہ رونے لگے تو پارا ہائی ہو جاتا ہے, بیوی سے کہتا ہے کہ اسے کمرے سے باہر نکالو. آپ کو پتا نہیں نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا ہوں, اب 2 گھنٹے آرام بھی نہیں کرنے دو گے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چوتھی مرتبہ نیچے اتر آئے. کچھ نہیں کہا, چوتھی مرتبہ نیچے اترے. فرمائیے. کہا حضرت مسئلہ معلوم کرنا ہے. کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟ فرمائیے. کیا مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کا جو فضلہ ہوتا ہے, انسان کا جو فضلہ ہوتا ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ اب دیانتداری سے بتائیں. مجھ آپ سے کوئی اگر اس طرح کا کہے تو چھوٹتے ہی پہلے 2-4 تھپڑ لگائے اور پھر کہے کہ یہ کون سا ایسا مسئلہ تھا کہ جس کا اتنا ہی ضرورت تھی کہ 4 دفعہ چکر لگوا دیے چوتھی منزل سے. حضرت نے کچھ نہیں فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی جب تک تازہ ہوتا ہے تو اس میں اس کا ذائقہ کچھ میٹھا ہوتا ہے, اور جب سوکھ جاتا ہے تو اس کا ذائقہ پھر میٹھا نہیں رہتا, کڑوا ہو جاتا ہے. اس کی بدتمیزی دیکھیں. کہنے لگا آپ نے کھا کے دیکھا ہے؟ کھا کے دیکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہر چیز کھانے سے نہیں عقل سے بھی پتہ چلتی ہے. فرمایا کہ دیکھو مکھی جو ہے وہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے, جب تک تازہ فضلہ ہوتا ہے تو مکھی اس پر بیٹھی رہتی ہے, اور جب سوکھ جاتا ہے تو مکھی ہٹ جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلا جب تک تازہ ہوتا ہے تو اس میں مٹھاس رہتی ہے, اور جب سوکھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اور کہا کچھ نہیں, اف تک نہیں کہا. اس نے ہاتھ جوڑ دیے, کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں, میں صرف آزمانے کے لیے آیا تھا, کیا واقعتاً آپ میں حوصلہ ہے؟ دیکھو یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے اندر دل نہ تھا, جن کے اندر غصہ نہ تھا. نہیں, کیا تھا کہ شریعت مطہرہ نے ان لوگوں کی تربیت اور اصلاح فرما دی تھی. اور میرے عزیزو, آج ہماری اصلاح, ہماری تربیت, ہمارے اندر برداشت یہ دین سے ہی ہوگا.
اور دین سے ہٹ کر ہم کتنا ہی بڑا بن جائیں گے تو یہ چیز قابو میں نہیں آئے گی. جب یہ چیز قابو میں نہیں آئے گی تو پھر کاروبار کا بھی نقصان ہوگا، مال کا بھی نقصان ہوگا، جان کا بھی نقصان ہوگا، خاندان کا بھی نقصان ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اندر برداشت پیدا فرمائے، اپنے غصے کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.